بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو غرور اور تکبر کرتا ہے اللہ پھر اس کی عزت اور رزق کی فراوانی واپس لے لیتا ہے۔ جس گھر میں پودوں کو پانی نہیں ملتا اس گھر میں رزق کم ہوتا ہے۔ کبھی کبھی سکون حاصل کرنے کے لیے دوا کی نہیں کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کسی کی بات کڑوی لگنے لگے تو سمجھ جانا سچ بولا جا رہا ہے۔ پرانے کپڑے پہننے والوں کو کبھی نیچی نظر سے نہ دیکھیں۔ اس شخص کو کبھی بھی اپنا راز مت بتانا جو آپ کے سامنے لوگوں کے راز کھولتا ہو۔ سکون چاہتے ہو تو دل میں ارمان کم رکھنا۔ جاہل جب آپ سے بات کرے تو اتنی تیزی سے وہاں سے نکل جانا جتنی تیزی سے ایک بندوق سے گولی نکلتی ہے۔ پودینے کی ڈنڈیوں کو چبھانے سے جوانی آتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، مظلوم اور روزہ دار۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ہوتی ہیں: کان چھوٹے ہوں گے، آنکھیں موٹی ہوں گی، ماتھا بڑا ہوگا۔ لمبے بالوں والی عورت 4 چیزوں کی شوقین ہوتی ہے: عیش و عشرت، تعریف، محبت اور دنیا کی سیر۔ جو عورتیں نمکین غذائیں کھاتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ میٹھا کھانے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہوتی ہیں۔ دنیا میں جھوٹے لوگوں کو ہی بڑے ہنر آتے ہیں، سچے لوگ تو الزامات سے ہی مر جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ ناظرین، ٹانگوں میں درد ہو تو گرم پانی سے نہانا بہترین حل ہے۔ چند غذائیں ایسی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ طاقت دیں گی: دیسی گھی، بکرے کا گوشت، چنے کی دال، کھجور اور انار، انڈا اور انجیر۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے سفید ہوں گے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پانی پی کر فوراً سونے سے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ ہمیشہ وضو میں رہنے سے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لونگ والا پانی لگانے سے دبلا ہو جائے گا۔ چہرے پر جھریاں ہوں تو مولی والا پانی لگانے سے جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ انسان کی کھال بدلتی جا سکتی ہے لیکن فطرت نہیں۔ خوش مزاجی سے امن حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے دل میں محبت۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنا رزق میں برکت لاتا ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہوتا ہے۔ بچے کے سر پر بال نہ ہوں تو انجیر کی چھال، سمندری جھاگ پیس کر گاڑھا لیپ کریں۔ جس کا غصہ زیادہ ہوگا اس کے دوست کم ہوں گے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور کریں۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ محنت اور برداشت کامیابی کی چابی ہے۔ اگر آپ اپنے معدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز رکھیں۔ بازاری کھانا، فاسٹ فوڈ بند کریں۔ جلیبی کو دودھ میں ملا کر کھانے سے بدن کا درد دور ہوتا ہے۔ دودھ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرتی ہے، سر کے شدید درد کو ٹھیک رکھتی ہے، ذہنی سکون دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال کالے اور جلدی لمبے ہوں تو بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگا دیں، بال گھنے اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ روزانہ کھجور کھانے سے طاقت ملتی ہے۔ امرود ہمیشہ پکا ہو کھائیں۔ اچھی جگہ اور جلدی شادی کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد دن بھر 1 مرتبہ سورہ یوسف پڑھیں اور پھر دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اے اللہ، سخاوت والا رزق، آزادی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما۔ ناظرین، موٹاپے سے پریشان افراد اپنا وزن گھٹانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، مشکل سے مشکل کام سے گریز نہیں کرتے۔ وزن میں کمی لانا اب اتنا بھی مشکل نہیں رہا۔ ہر گھر کے کچن میں بآسانی دستیاب گرم مسالے میں شمار کیے جانے والا زیرہ موٹاپا کرنے میں حیران کن حد تک مدد فراہم کر سکتا ہے۔
طبی ماہرین کی جانب سے موٹاپے کو متعدد بیماریوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ اس سے نجات پانے کے لیے وزن میں کمی کے خواہش مند افراد کے لیے ڈائٹنگ ایک مؤثر صحت عمل ہے، کیونکہ اس سے موٹاپا کم ہو یا نہ ہو لیکن کمزوری شکار ہو جاتا ہے۔ وزن میں کمی لانے کے لیے ورزش ایک اچھا اور مثبت آپشن ہے، مگر مصروف زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر 1 سے 1.5 گھنٹہ نکالنا آسان اور ممکن نہیں۔ وزن میں کمی لانے کے لیے قدرت نے اجزاء میں ایسے فوائد چھپا رکھے ہیں کہ جن کا باقاعدگی سے استعمال کرنے سے موٹاپے جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ چربی پگھلانے اور وزن میں کمی کے لیے زیرہ فائدہ مند ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر صرف ایک کھانے کا چمچ روزانہ کی بنیاد پر زیرہ پاؤڈر غذا میں شامل کیا جائے تو دوسرے طریقوں کی نسبت وزن 3 گنا کم ہوگا۔ غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ زیرے میں فائٹوسٹرول نامی کیمیائی مادہ پایا جاتا ہے جو کہ انسانی جسم میں منفی کولیسٹرول کو جمع ہونے سے روکتا ہے، چربی نہیں جمنے دیتا۔ موٹاپے کے شکار 88 خواتین پر کی گئی ایک تحقیق کے نتائج مطابق وزن کو کم کرنے میں زیرہ مفید ہے۔ زیرہ فالتو چربی جلانے میں مدد دیتا ہے، جن میں کولیسٹرول کو کم کرنا، دل کے دورے کے خطرات کو کم کرنا، یادداشت بہتر بنانا، قوت مدافعت کو بڑھانا، خون کی کمی کو دور کرنا، ہاضمے کے عمل کو بہتر بنانا شامل ہے۔ وزن میں کمی لانے کے لیے زیرے کا استعمال کیسے کیا جائے؟ موٹاپے کے شکار افراد کو روزانہ 5 گرام زیرہ پاؤڈر اپنی غذا میں شامل کرنا چاہیے۔ اس کا استعمال مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ سالن پر ڈال کر، نیم گرم پانی کے ساتھ پی کر۔ نہار منہ 3 گرام زیرہ پاؤڈر نیم گرم پانی میں چند قطرے شہد کے ساتھ ملا کر پینے سے پیٹ کی چربی ختم ہوتی ہے۔ دہی کے استعمال سے بھوک کم لگتی ہے۔ اس کے استعمال سے جسم میں چربی بننے کی رفتار کم ہوتی ہے۔ دہی کے ساتھ 1 چمچہ پسا ہوا زیرہ ملا کر کھانے سے نہ صرف وزن تیزی سے کمی آئے گی بلکہ بڑھے ہوئے پیٹ سے بھی چھٹکارا ملے گا۔ 1 گلاس پانی میں 2 چمچے زیرہ ڈال کر رات بھر کے لیے بھگو دیں۔ صبح اس کو ابال کر چھان لیں۔ اس میں آدھا لیموں کا رس شامل کر کے نہار منہ استعمال کریں۔ لیموں وزن کو کم کرنے کے لیے بہترین ہے، لیکن اگر رات کے کھانے میں لیموں اور ادرک کے ساتھ زیرے کا استعمال کیا جائے تو اس سے تیزی سے وزن میں کمی آتی ہے۔ لیموں اور ادرک میں چربی کو جلانے کی بھرپور صلاحیت ہوتی ہے۔ 1 چمچ زیرے کو پانی کے 1 گلاس میں ڈالیں، اسے ابالیں۔ جب پانی کی رنگت بھوری ہو جائے تو اسے چولہے سے اتار کر ڈھانپ کر رکھیں۔ کمرے کے درجہ حرارت پر ٹھنڈا ہونے دیں اور پھر پی لیں۔ دن میں 3 بار یہ محلول پینے سے نہ صرف آپ کا بد ہضمی کا مسئلہ حل ہوگا بلکہ معدے کے دیگر امراض سے نجات ملے گی۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو رات کو 2 چمچ زیرہ بھگو کر رکھیں، صبح اسے ابال کر پانی پئیں۔ اس سے نکلنے والا زیرہ چبھا لیں۔ روزانہ باقاعدگی سے یہ کام کرنے سے جسم کی چربی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کو موٹاپے سے نجات ملے گی۔ زیرے کا استعمال قبض کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ کھانے میں زیرے کا استعمال موٹاپے میں کمی لاتا ہے۔ موٹاپے کے شکار افراد کو روزانہ 5 گرام زیرہ پاؤڈر اپنے کھانے میں ڈال کر بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اگر 3 گرام زیرے کا پاؤڈر پانی میں چند قطرے شہد ملا کر اس کے ساتھ لیں گے تو یہ وزن کم کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ ناظرین، حضرت علی نے فرمایا زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ استغفار مشکلات کا حل ہے۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنائیں۔ شیمپو کے زیادہ استعمال سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہوتے ہیں۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن جلا کر مالش کرنے سے ہر قسم کی خارش دور ہوتی ہے۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ بہترین مانا جاتا ہے۔ گھر ہمیشہ وہی چمکتا ہے جو والدین کے سفید بالوں سے روشن ہوتے ہیں۔ پانی پینے سے آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، ہڈیوں میں طاقت بڑھتی ہے اور قد لمبا ہوتا ہے۔
کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، کھانا جلدی ہضم نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو اپنا وزن بڑھانا ہے وہ لوگ روزانہ 4 کیلے ضرور کھائیں۔ کمزور ہاضمے کے لیے لوگ نہ کھائیں۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو ان لوگوں کو چاہیے آلو والے پانی میں اسپغول کا چھلکا ملا کر صبح پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پیاز کے استعمال سے قبض کا مسئلہ دور ہوتا ہے۔ کوے انسانی شکل یاد رکھتے ہیں۔ سبز چائے پینے سے مختلف اقسام کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ سبز چائے پینے سے کینسر کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ کھانے کے بعد سورہ قریش پڑھنے سے پیٹ کام ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہو بدن کی کمزوری کے لیے ناشتہ کریں۔ 3 دانے انجیر کھائیں، 5 دانے بادام اور 1 اخروٹ کا مغز دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس پی لیں۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا، کمزوری دور ہوگی۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا مساج کرنے سے دانے دور ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے مچھلی بازار سے مچھلی ملتی ہے وہ زیادہ تر فارم سے آتی ہے، ان کی ایک خوراک گوبر ہے۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے چہرے پر دانے نکلتے ہیں۔ بکری کا بچہ گھر میں پال لیں، گھر سے بلائیں دور ہوں گی۔ ہونٹوں پر روکھا پن محسوس ہو تو پانی کا استعمال کریں۔ اونٹ کا گوشت جسمانی طاقت فراہم کرتا ہے۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا کم کرتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہوتے ہیں۔ جو عورت پالک کھاتی ہے چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ میٹھے پانی میں ملٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھانے سے ہر قسم کی کھانسی سے دور رہیں گے۔ اگر پاؤں سن ہو جائیں 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ باریک دانے کلونجی کھانے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے کمر کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ پیٹ میں درد ہونے لگے یا کھانا ہضم نہ ہو، کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھا لیں، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ ایسے کھانے جو دوبارہ گرم کرنے پر زہر بنتے ہیں۔ آلو پکانے کے بعد اگر اس کو کمرے کے درجہ حرارت پر چھوڑ دیا جائے یا فریج میں رکھا جائے، دونوں صورتوں کے اندر اس میں بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں۔ دوبارہ گرم کرنے کی صورت میں زہر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ چاول دوبارہ گرم کرنے سے اس میں بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں جو کہ کسی طرح ختم نہیں ہوتے، انسانی صحت کے لیے مفید نہیں ہے۔ زندگی کے اندر انسانی جسم خود کو 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض انار کا جوس استعمال کریں۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے مضبوط ہوتے نہیں ہیں۔ اکثر اوقات بچے دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں، اس لیے بچوں کا فیڈر جلدی چھڑوانا چاہیے۔ جو واقعی مرد ہوتے ہیں وہ اپنے حالات سے لڑتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں وہ گھر کی عورتوں سے لڑتے ہیں۔ خاندان میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت کی حکمرانی ہو اس جگہ رشتہ مت کریں۔ انسان دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھے، اس کی اپنی چیزوں کی قدر کم ہو جاتی ہے۔